ایک یہودی نے اپنے لڑکے کو کہا جاؤ سودا لے آؤ، تو وہ گیا۔ لڑکا راستے سے گزر رہا تھا کہ اس کی نظر حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر پڑی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر بھی اس لڑکے پر پڑی۔ وہ وہیں بیٹھ گیا اور وہیں بیٹھا رہ گیا اور دیر ہو گئی۔ وہ یہودی کبھی اندر جاتا کبھی باہر آتا کہ لڑکا کہاں رہ گیا ہے، آیا نہیں ابھی تک۔ سورج غروب ہو گیا ہے، مغرب کی نماز ہو گئی ہے۔ شام کو گھر گیا، باپ نے پوچھا، ارے نادان اتنی تاخیر؟ باپ بہت غصے میں آ کر، بڑا نادان اور پاگل ہے، میں نے کہا تھا جلدی آنا، تم اتنی دیر کر کے آئے ہو اور تمہیں سودا لینے بھیجا تھا، تم خالی ہاتھ واپس آ گئے ہو، سودا کہاں ہے؟ بیٹا بولا، سودا تو میں خرید چکا ہوں۔ باپ، کیا پاگل آدمی ہو تم، میں نے تجھے سودا لینے بھیجا تھا، سودا تمہارے پاس ہے ہی نہیں اور کہتے ہو خرید چکا ہوں۔ بیٹا کہتا ہے، بابا یقین کریں سودا خرید آیا ہوں۔ باپ بولا، تو دکھاؤ کہاں ہے؟ بیٹے نے کہا، کاش تیرے پاس وہ آنکھیں ہوتی تو تجھے دکھاتا میرا سودا کیا ہے۔ میرے بابا، میں تمہیں کیا بتاؤں میں کیا سودا خرید کر لایا ہوں۔ باپ نے بولا، چل چھوڑ، رہنے دے۔ وہ لڑکا روز نبی رحمۃ اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بیٹھنے لگا۔ وہ یہودی کا اکلوتا بیٹا تھا، بہت پیارا تھا، اس لیے کچھ نہ کہا۔ کچھ دنوں بعد لڑکا بہت بیمار ہو گیا، کافی دن بیمار رہا، اتنا بیمار ہو گیا کہ کمزوری اتنی ہو گئی، کروٹ لینا مشکل ہو چکی تھی اور پھر قریب المرگ ہو گیا۔ یہودی بہت پریشان تھا، پھر بھاگا گیا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اور بولا، آپ کے پاس آیا ہوں، آپ تو جانتے ہیں کہ میں یہودی ہوں، مجھے آپ سے کوئی اتفاق نہیں، مگر میرا لڑکا آپ کو دل دے گیا ہے اور قریب المرگ ہے، آپ کو رات دن یاد کر رہا ہے، کیا ممکن ہے آپ اس دشمن کے گھر آ کر اپنے مشوق عاشق کو ایک نظر دیکھنا پسند کرو گے؟ کیا یہ آرزو پوری ہو جائے گی کہ وہ مرنے سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کر لے؟ وہ کسی اور چیز کی آرزو نہیں کر رہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا میں جاؤں گا یا نہیں جاؤں گا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو بکر اٹھو، عمر اٹھو، علی چلو، چلیں، عثمان آؤ، باقی بھی جو سب ہیں چلو، آپ کے عاشق کا دیدار ہم بھی کر لیں، اپنا دیدار اسے دیتے ہیں، آخری لمحہ ہے، آنکھیں بند کرنے سے پہلے اسے ہم کچھ دینا چاہتے ہیں، چلو چلتے ہیں۔ یہودی کے گھر پہنچے تو لڑکے کی آنکھیں بند تھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سرپائے کرم ہی کرم، لڑکے کی پیشانی پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دست اقصد رکھا، لڑکے کی آنکھیں کھل گئیں، جیسے زندگی لوٹ آئی ہو، جسم میں طاقت آ گئی ہو، توانائی میں جوانی آئی، آنکھیں کھلیں، رخ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر نظر پڑی، ہلکی سی چہرے پر مسکراہٹ آئی، لب کھل گئے، مسکراہٹیں پھیل گئیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بس اب کلمہ پڑھ لو۔ لڑکا اپنے باپ کا منہ تکنے لگا تو وہ یہودی بولا، میرا منہ کیا تکتے ہو؟ ابو قاسم محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو کہتے ہیں کر لو۔ لڑکا بولا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بس تم کلمہ پڑھ لو، میں جانوں اور جنت جانے، تم میرے ہو، جاؤ، جنت بھی تو میری ہے، جنت میں لے جانا یہ میرا کام ہے۔ لڑکے نے کلمہ پڑھا، جب اس کے منہ سے نکلا محمد رسول اللہ، روح باہر نکل گئی، کلمے کا نور اندر چلا گیا، آنکھیں بند ہو گئیں، لب خاموش۔ اس لڑکے کا باپ وہ یہودی بولا، اس لیے یہ لڑکا اب میرا نہیں رہا، آپ یہ اسلام کی مقدس امانت ہے، کاشان نبوت صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا جنازہ اٹھائیں، تب ہی اس کی عزت ہے، لے جاؤ اس کو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صدیق اٹھو، عمر اٹھو، عثمان آگے بڑھو، بلال آؤ تو سہی، علی چلو، دو کندھا، سب اٹھاؤ اس سے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب یہودی کے گھر سے نکلے تو یہ فرماتے جا رہے تھے، اس اللہ کا شکر ہے جس نے میرے صدقے سے اس بندے کو بخش دیا، اللہ اکبر، کیا مقام ہوگا
اس عاشق کی میت کا جس کو علی، عثمان، ابو بکر صدیق، عمر بن خطاب، بلال حبشی رضی اللہ عنہ جیسی ہستیاں، مشہور شخصیات کندھا دے کر لے جا رہے ہوں اور آگے آگے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہو۔ قبر تیار ہوئی، کفن پہنایا گیا، صلی اللہ علیہ وسلم قبر کے اندر تشریف لے گئے، قبر میں کھڑے ہوئے اور کافی دیر کھڑے رہے اور پھر اپنے ہاتھوں سے اس عاشق کی میت کو اندر اتارا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبر کے اندر پانچوں کے بل کھڑے رہے، مکمل پاؤں مبارک نہیں رکھا رہے تھے۔ کافی دیر بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبر سے باہر نکلے تو چہرے پر تھوڑی زردی چھائی تھی، تھکان محسوس ہوئی۔ صحابہ پوچھتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیا ماجرا ہے؟ پہلے تو یہ بتائیں آپ نے قبر میں پاؤں مبارک مکمل کیوں نہیں رکھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پنجوں کے بل کیوں چلتے رہے؟ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قبر کے اندر بے پناہ فرشتے آئے ہوئے تھے، اس لیے مجھے جہاں جگہ ملتی میں پنجے رکھ لیتا تھا، پاؤں رکھنے کے لیے جگہ نہیں تھی، میں نہیں چاہتا تھا کسی فرشتے کے پاؤں پر میرا پاؤں آ جائے۔ پھر صحابہ نے پوچھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبر کے اندر کیوں گئے؟ ہمیں بتاتے ہم چلے جاتے۔ تو سبحان اللہ خوبصورت جواب دیا کہ میں نے لڑکے کو بولا تھا نا تیری قبر کو جنت بناؤں گا، تو میں اب اس قبر کو جنت بنانے قبر کے اندر چلا گیا تھا۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی تھکے ہوئے کیوں ہیں؟ تھکان اس لیے ہوگی کہ فرشتے اور حوریں اس عاشق کے دیدار کے لیے آ رہے تھے اور میرے وجود سے لگ کر گزر رہے تھے، ان کی وجہ سے تھکان ہو گئی۔ سبحان اللہ۔